اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التکویر مکیہ، سورہ تکویر جو کہ مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور اس سورت میں 29 آیات اور ایک رکوع ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق پارے عام عم پارہ یعنی کہ قرآن کریم کا سب سے لاسٹ یعنی 30ویں پارے کا سبق ہے، جو کہ سورہ تکویر کے نام سے جانا جاتا ہے اور اذا الشمس کورت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہی سورہ ہے۔ چلیے تو ہم اپنے اس سبق کو اپنے انہی 3 اصولوں پہ ہجے، رواں اور تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 1 میں خاص طور سے 2 غلطیاں ہوتی ہیں، ان دونوں غلطیوں کی طرف توجہ کریں اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے آیت نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ اذا الشمس کورت۔ اب اس کے اندر جو عام طور سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ 2 شین ہے، ایک یہ نقطے والا شین جسے کہ بڑا شین کہتے ہیں، اور ایک یہ بغیر نقطے کا سین جسے چھوٹی سین کہتے ہیں۔ تو بڑی شین اور چھوٹی سین، یہ جو چھوٹی سین جو بغیر نقطے کی سین ہوتی ہے، اس کی ادائیگی میں ایک طرح سے سیٹی کی آواز نکلتی ہے، سیٹی کی آواز۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ یہ جو تا ہے، تا میں قلقلہ بالکل نہیں ہوتا، لیکن عام طور سے تا کی ادائیگی میں قلقلہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ آواز کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ حروف قلقلہ صرف 5 ہیں، قاف تا با جیم دال، لیکن تا میں بھی عام طور سے لوگ قلقلہ کرتے ہیں۔ تو تا میں قلقلہ سے بچیں اور دونوں شین اور سین میں ادائیگی میں فرق کریں۔ تو چلیے ہجے یوں ہوگا: حمزہ زیر ای، ذال شین زبر ذش، ایذش، شین میم زبر شم، سین پیش سو، شم سو، اذا الشمس، شم سو۔ کیسے بولیں گے؟ پھر سے کہیں، شم سو، اور اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے کیونکہ زبر زیر پیش، یاد رکھیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، یہ حرکت ہے اور اس کو جلدی پڑھتے ہیں، تھوڑا سا بھی نہیں کھینچتے، اس کی ادائیگی جلدی ہوگی۔ اذا الشمس، کاف واو پیش کو، واو زیر وی، را تا زبر رت، کو وی رت۔ اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ کیسے بولتے ہیں لوگ؟ کو وی رت، کو وی رت، تو یہ رت یہ جو کہہ دیا یہ غلط ہو گیا، کو وی رت۔ اذا الشمس کورت، اذا الشمس کورت۔ آیت نمبر 2 وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ۔ اب یہ نون پہ جب تشدید ہو تو وہاں پہ غنہ کرتے ہیں، اور 2 حروف ہیں نون اور میم، جب بھی اس پہ تشدید ہو تو وہاں پہ غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے جا کر کے گنگنانا، اسے روکنا، جیسے کہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ۔ ہجے یوں ہوگا: واو زبر وا، حمزہ زر ای، ذال نون زبر ذن، وَإِذَن، نون پیش نو، جیم واو پیش جو، میم نون پیش من، وَإِذَا النُّجُومُ، واو مدہ ہے، اسے تھوڑا کھینچیں گے، اور 3 حروف مدہ ہوتے ہیں، واو الف یا۔ واو جبکہ اس سے پہلے پیش ہو تو یہ مدہ ہوگا۔ 3 حروف ہیں لیکن اس کے لیے شرط ہے، واو جب بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو وہ مدہ ہوتا ہے، یعنی کہ اسے تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے جو، جیم واو پیش جو۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ۔ آیت نمبر 3 وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ ہجے یوں ہوگا: واو زبر وا، حمزہ زر ای، ذال لام زبر ذل، وَإِذَا، جیم زر جی، با الف زبر با، جبا لام پیش لو، جبالو، وَإِذَا الْجِبَالُ،
سین یا پیش سوئی یا زیر ی، را تا زبر رت، سیرت، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ قرآن کریم اور خاص طور سے اما پارہ کا یہ سلسلہ جو ہے یہ سورۃ التکویر تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور سورۃ الناس سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور سورۃ تکویر تک پہنچ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ 3 سورت اور ہے، اس 3 سورت کے بعد یہ 30واں پارہ مکمل ہو جائے گا، اور یہ 30ویں پارے کی تمام سورتوں کی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پہ دستیاب ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آگے بھی ہمارے سبق کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی چاہیے، اور اس طریقے سے میں خدمت قرآن میں لگا رہوں گا انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن شریف سکھاتا رہوں گا۔ تو چلیے آیت نمبر 4 کو پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 4 یوں پڑھیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ یہ طا، یہ بغیر نقطے کی طا یہ کہلاتی ہے، یعنی کہ ذا کی شکل کی، اور یہ جو تا ہے یہ اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ موٹا ہوتا ہے، یعنی کہ منہ کو بھر کر کے اس کی ادائیگی کرتے ہیں، اور یہ باریک کہلاتا ہے۔ یہ نقطے والی جو تا ہے اسے باریک پڑھتے ہیں، اور یہ جو ذا کے شکل کی طا ہے اسے پڑھ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ آواز میں منہ بھر کر کے آواز نکلتی ہے، یوں جیسے عطی تا تا تا، یہ تا تا، تو یوں ادائیگی ہوگی عطیلت عطیلت، اور تشدید کے اوپر سختی۔ جس حرف پہ بھی تشدید ہو تو اس کو پہلے والے حرف سے ایک سختی کے ساتھ ملاتے ہیں، کیونکہ تشدید کے معنی ہی ہوتا ہے مشدد کے، سختی کے۔ تو تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو یوں ادا ہوگا عطیلت۔ ہجے یوں ہوگا، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال لام زبر ذل، وَإِذَل، عین زیر عی، شین الف زبر شا، عشا، را پیش رو، عشار، وَإِذَا الْعِشَارُ، عین طا پیش عط، طا زیر طی، لام تا زبر لت، عطیلت، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور اس را کو پڑھ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ آواز کو موٹی کریں گے، منہ بھر کے اس کی ادائیگی ہوگی۔ اور یاد رکھیں جب بھی را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو اس را کو پڑھ کر کے پڑھتے ہیں، اور جب را پہ زیر ہو تو اسے باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ ری، را زیر ری، اور را پیش رو، را زبر را، موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور یہ جو الف دیکھ رہے ہیں یہ الف اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، کیونکہ الف سے پہلے جب زبر ہو تو وہ الف مدہ ہے، وہ الف مدہ ہے، اسے تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ مد کہتے ہیں دراز کرنے اور کھینچنے کو، تو یوں پڑھیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ آیت نمبر 5، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ ہجے یوں ہوگا، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال لام زبر ذل، وَإِذَل، واو پیش وو، ہا واو پیش حرو، وو حرو، شین پیش شو، وحوشو، وَإِذَا الْوُحُوشُ، ہا پیش حرو، شین زیر شی، را تا زبر رت، حشرت، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ ہا کی ادائیگی پہ توجہ دیں، ہا حروف حلقی ہے، اس کو حلق سے اچھے طریقے سے ادا کریں، اور یاد رکھیں 6 حروف حلقی کہلاتے ہیں، حمزہ ہا چھوٹی ہا، حمزہ ہا، عین ہا بڑی ہا، اور غین خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں، اسے حلق سے ادا کریں۔ تو وحوشو، شو بڑی شین، ہا پیش حرو، شین زیر شی، را تا زبر رت، حشرت، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ آیت نمبر 6، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ ہجے یوں ہوگا، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال لام زبر ذل، وَإِذَل، با زیر بی، ہا الف زبر ہا، را پیش رو، وَإِذَا الْبِحَارُ، ہا کو تھوڑا سا کھینچے، ہا مدہ ہے، الف مدہ،
وَإِذَا الْبِحَارُ، ہاں نہیں، الف مدہ ہوتا ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ، سین جیم پیش، سج جیم سے جی، را تا زبر، رت، سجرت. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، را کو پر کریں اور تا میں قلقلہ بالکل نہ کریں، یعنی تا کی ادائیگی میں ٹکراؤ نہیں ہوگا بلکہ ہلکے سے سجرت. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. آیت نمبر 7. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ہجے یوں ہوگا، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال نون زبر ذن، نون پہ غنہ کریں. وَإِذَا نون پیش نو، فا واو پیش فو، سین پیش سو، نفوس. واو کو تھوڑا سا کھینچیں، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ، زا واو پیش زو، واو زیر وی، زو وی، جیم تا زبر جد، زو وی جد. زا کی ادائیگی پہ توجہ دیں، زو زا، ایک طرح سے زا گھنگناہٹ کی آواز ہوگی زا کی ادائیگی میں. زوجت. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. آیت نمبر 8. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ہجے یوں ہوگا، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال لام زبر ذل. وَإِذَا، میم واو زبر مو، حمزہ الٹا پیش او، مو او، دال زبر دا، تا پیش تو، موعودتو، سین پیش سو، حمزہ زیر ای، لام تا زبر لت، سئلت. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اب یہاں پہ ایک چیز کو آیت نمبر 8 میں آپ کو ایک قاعدہ میں اور بتا رہا ہوں، اس کو توجہ سے سنیں. دیکھیے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے اس جگہ پہ، اور کیا بتایا تھا کہ واو مدہ کے لیے یہ شرط ہے، 3 حروف مدہ ہیں لیکن اس کے لیے شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو. اب یہاں پہ واو ساکن تو ہے لیکن اس سے پہلے پیش نہیں ہے، تو یہ واو مدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ واو مدہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو. جیسے اس جگہ پہ نفوسو، نفوسو، وحوشو. اب ان دونوں جگہوں پہ آپ دیکھیں گے تو واو پہ جزم ہے، یہاں بھی واو پہ جزم ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے. فا پہ دیکھیں یہاں پہ پیش ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، یہاں بھی واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہے. تو اب یہ دونوں واو جو ہے یہ حروف مدہ، یہاں پہ یہ مدہ ہے، یہاں پہ کھینچ کر کے پڑھیں گے. لیکن یہ جو واو ہے یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہ اب مدہ نہیں بلکہ یہ واو لین کہلاتی ہے. واو لین، 2 حرف لین ہے، واو اور یا. کیا؟ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر جب زبر ہو تو یہ دونوں حرف لین بن جاتے ہیں. لین کے معنی ہوتے ہیں نرمی کے، لین کے معنی نرمی کے، یعنی اس کو بہت ہی نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اس کے اندر سختی نہیں ہوگی، اس کو دراز نہیں کریں گے، اسے کھینچیں گے نہیں، بلکہ نرمی کے ساتھ. کیسے؟ مو، میم واو زبر مو. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. حمزہ جو ہے یہ حمزہ اس پہ الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں کیونکہ الٹا پیش بھی برابر ہے واو مدہ کے. الٹا پیش بھی برابر ہے واو مدہ، یہ ہے واو مدہ، واو مدہ کے. تو یہاں پہ واو لین ہے، الٹا پیش کو کھینچ کر کے پڑھیں، تا کو جلدی پڑھیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. سُئِلَتْ. اب آیت نمبر 8. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ہجے یوں ہوگا، بازر بی، حمزہ یا زبر ای، بی ای یا زرہی، بی ای، یا پہ تشدید ہے اور تشدید میں سختی کریں. بی ای، ذال میم زبر ذم، با 2 زیر بن، ذم بن. اب یہاں پہ جو میم کیوں لکھی گئی ہے، نون کے اوپر یہ میم کیوں لکھی گئی؟ تو
تو یاد رکھیں قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد با آوے، نون ساکن کے بعد کیا آوے؟ با، تو اس نون کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں. جیسے زن، زال نون زبر زن نہیں پڑھیں گے بلکہ زال میم زبر زم پڑھیں گے، نون کو میم سے بدل دیا. تو آواز جو ہوگی وہ لکھنے کا جو ہے جسے رسم الخط کہتے ہیں، لکھنے کا اسٹائل تو یہی رہے گا، لیکن قاعدے کے اعتبار سے اب نون کی آواز کو میم سے بدل دیں گے اور پھر کہیں گے ذنب. تنوین کے بعد قاف حرف اخفا آیا، یہاں پہ اخفا کریں گے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قاف پیش قو تاز تی لام تا زبر لت، قُتِلَتْ. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. آیت نمبر 10. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، ہجے یوں ہوگا واو زبر وا، حمزہ زر ای، ذال صاد زبر ذس. وَإِذَا، یہ سب بہت ہی ذال اور پھر صاد دونوں کو ایک ساتھ ادا کرنا ہے، تو اس میں بہت ہی توجہ کے ساتھ اسے دیکھیں، سنیں اور پھر اس کی ادائیگی کی کوشش کریں، کیونکہ یہاں پہ جلدی ادائیگی نہیں ہو پاتی. تو وَإِذَا صاد پیش سو، حا پیش حرو، سحرو، فا پیش فو، سحرف. وَإِذَا الصُّحُفُ، نون پیش نو، شین زیر شی، را تا زبر رت، نشرت. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. آیت نمبر 11. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، ہجے یوں ہوگا واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال سین زبر ذس. وَإِذَا، سین زبر سا، میم الف مد زبر ما، سما، حمزہ پیش او، سماء. اب یہ دیکھیے یہ جو مد ہے، اس مد کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو اسے مد متصل کہتے ہیں، مد متصل. تو یہ مد متصل ہے اور مد متصل کے اوپر موٹا مد کو موٹا کر کے لکھتے ہیں. وَإِذَا السَّمَاءُ، کاف پیش کو، شین زیر شی، کوشی، تا تا زبر توت. اب دیکھیے تا اور تا دونوں کی ادائیگی میں بالکل فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، یہ موٹا ہے یہ پتلا ہے. تو اس کو توجہ سے یاد کریں، توجہ کے ساتھ سنیں اور توجہ کے ساتھ اس کو ادا کریں. تو کیسے بولیں گے؟ کوشی توت، کوشی توت. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. آگے آیت نمبر 12. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، سُعِّرَتْ، عین کی ادائیگی سُعِّرَتْ. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، ہجے یوں ہوگا واو زبر وا، حمزہ زر ای، ذال لام زبر ذل. وَإِذَا جیم زبر جا، حا یا زر حی، جحی، میم پیشمو، جحیمو. یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہے، تو اسے کھینچ کر کے پڑھیں. وَإِذَا الْجَحِيمُ، سین عین پیش سو، عین زیر عی، را تا زبر رت. اس عین کو اس طریقے سے نہ ادا کریں کہ لگے کہ آپ الف بول رہے ہیں. سین عین پیش سو، عین زیر عی، را تا زبر رت، سعیرت. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. آیت نمبر 13. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، ہجے یوں ہوگا واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال لام زبر ذل. وَإِذَا جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جن، تا پیش تو، جنت. وَإِذَا الْجَنَّةُ، حمزہ زا پیش از، لام زیر لی، فا تا زبر فت، ازلفت. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت، نون پہ غنہ کریں اور تا کو جلدی ادا کریں. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. آیت نمبر 14. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہجے یوں ہوگا عین زبر ع، لام زیر لی، میم تا زبر مت، علیمت، نون فا زبر نف، سین میم دو پیش سم،
نفسم، میم الف مد زبر ما، حمزہ حا زبر اح، ضا زبر ضا، را تا زبر رد، احضرت، علمت نفس ما احضرت، ماں کے اوپر مد کریں، یہ مد کون سا ہے؟ مد منفصل، منفصل معنی الگ الگ جدا جدا، یعنی حرف مد کے بعد حمزہ الگ کلمے میں ہے، ماں الگ کلمہ ہے، احضرت الگ کلمہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ را کو پر کر کے پڑھیں، ما احضرت، احضرت، اور ضاد کی ادائیگی، ضاد کی ادائیگی میں بہت خاص توجہ دیں، ضاد کی ادائیگی اچھوں سے جلدی نہیں ہو پاتی، زبان کا جو کنارہ حصہ ہے، سائیڈ کا جو حصہ ہے، اس کو داڑھ سے جب لگاتے ہیں تو ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد، یہ دال بھی نہیں ہوگا اور یہ زال بھی نہیں ہوگا، یہ زا بھی نہیں ہوگا، بلکہ زبان کے کنارے کو داڑھ سے ملائیں گے تو ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد، ما احضرت، علمت نفس ما احضرت، میم پہ غنہ کریں، میم پہ تشدید جب بھی آوے قرآن شریف کے اندر میم اور نون پہ جب بھی تشدید ہوگا وہاں پہ غنہ کریں گے، ناک میں آواز کو گنگنائیں گے، علمت نفس ما احضرت۔ قرآن کریم کو اس طریقے سے پڑھیں کہ پڑھنے والا جھوم جائے، پڑھنے میں دلچسپی ہو، پڑھنے میں اچھا لگے، سننے میں اچھا لگے۔ علمت نفس ما احضرت، آیت نمبر 15۔ فلا اقسم بالخنس، یہ نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ کریں، بالخنس۔ اب دیکھیں ابھی تک جتنی بھی آیات آپ نے پڑھی سب میں تا ساکن، یعنی کہ 14 آیات آپ نے جو پڑھے اذا الشمس کوورت سے، یہ سب میں آخری میں تا تھا۔ یہ بھی قرآن کریم کا اپنا ایک معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک خوبی ہے۔ تو سبھی آیت کے آخر میں تا تھا، اور ہم نے آپ سے یہ کہا کہ تا کی ادائیگی میں قلقلہ بالکل نہ کریں، یعنی ٹکراؤ بالکل نہ کریں، جیسے یوں پڑھیں، علمت نفس ما احضرت۔ اب یہاں سے یہ دیکھیں سین، یہ سین، یہ سین، اس طریقے سے پھر آگے دوسرے حروف بھی ہیں جس پہ وقف کیا گیا ہے، لیکن 14 آیات ایسے ہیں جس میں تا آئے۔ تو چلیے یہ آیت نمبر 15 کا ہجے کرتے ہیں۔ فا زبر فا، لام الف مز زبر لا، فلا، حمزہ قاف پیش اق، سین زیر سی، میم پیش مو، اقسمو، با لام زر بل، خا نون پیش خن، بالخن، نون زبر نا، سین زیر سی، بالخنسی۔ حالت وقف میں جب یہاں پہ آپ وقف کریں گے تو بالخنس ہوگا، لیکن اگر آپ وقف نہیں کرتے تو پھر بالخنس الجوار الکنس، کیسے بولیں گے؟ بالخنس الجوار الکنس، یعنی اس سین کو لام سے ملائیں گے اور پوری آیت، دونوں آیت کو ملا کے یوں پڑھیں گے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اور اس را کو باریک کریں کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اور یہاں پہ جو مد ہے یہ باریک مد ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ہے مد منفصل، یعنی حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اقسمو الگ ہے اور فا الگ ہے اور لا الگ ہے، یہ الگ الگ، فا الگ ہے، لا الگ ہے، اقسمو الگ ہے۔ تو فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس یوں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نے 15 آیت نمبر 15 پہ وقف کر دیا تو بالخنس، اب یہاں سے الجوار الکنس، اب یہ جو الف ہے اس کو حمزہ بنائیں گے اور یوں کہیں گے الجوار الکنس، یہاں بھی غنہ ہوگا، یہاں بھی غنہ ہوگا، بالخنس اور الجوار الکنس۔ آیت نمبر 17 یوں ہے، واللیل اذا عس 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 عس، 2 دفعہ ہے، عین سین زبر عس اور عین زبر ع سین زبر سا، عس عسا ہے، لیکن جب آپ وقف کرتے ہیں تو اس سین کو بھی آپ ساکن کرتے ہیں، جیسے یہ سین ساکن ہے یہ بھی ساکن ہو جائے گی، زبر کو ہٹا دیں گے، تو
تو یوں ہوگا عس عس، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو عس عس. واللیل اذا عس عس، اور یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو اب یہ یا کیا ہے؟ یہ یا لین ہے. ابھی آپ کو میں نے پہلے پیچھے بتایا وہاں پہ یا واو ساکن سے پہلے زبر تھا، تو واو اور یا ساکن سے پہلے جب بھی زبر ہو تو وہ دونوں واو اور یا حرف لین ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اس کی ادائیگی بہت ہی نرم آواز سے کرتے ہیں. واللیلی لیلی، لی نہیں کہیں گے، لیلی یہ غلط ہو گیا، دھیان دیں. واللیلی، لام کو تو تشدید ہے، اسے آپ سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ اسے واو کو لام سے ملائیں گے، لیکن لام کو یا سے بہت ہی نرمی کے ساتھ ملائیں گے. تو واللیلی، اب جب یہاں پہ آپ نے سختی کیا تو دوسری جگہ پہ بھی سختی کا امکان ہو سکتا ہے. اسی غلطی کو آپ سدھاریں اور اسی کو صحیح کریں، اور ہم قرآن شریف کو جو آپ کے سامنے جو اس کا سبق پیش کر رہے ہیں اس میں یہی سب باریکیاں میں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھا جائے اس انداز سے پڑھا جائے جسے تجوید کہتے ہیں، یعنی قرآن کو آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں. واللیل اذا عس عس، آیت نمبر 18. والصبح اذا تنفس تنفس، واو کو صاد سے سختی سے ملائیں. والصبح، حروف حلقی ہے، اس کی ادائیگی پہ توجہ دیں. والصبح اذا تنفس، آیت نمبر 19. انه لقول رسول کریم، رسول کریم. انه، یہاں پہ تشدید ہے نون پہ، یہاں پہ غنہ کیجئے. انہ، ہا الٹا پیش ہو کو کھینچ کر کے پڑھیں، ہا الٹا پیش ہو. انہ لقول رسول کریم، آیت نمبر 20. ذی قوت عند ذی العرش مکین، مطاع ثم امین. اب یہاں پہ میم کے اوپر آپ نے دیکھا تشدید ہے، تو تنوین کے بعد جب میم آوے یعنی یا را میم لام واو نون تو ادغام ہوتا ہے، میم میں ادغام مع الغنہ ہوگا، تو یہاں پہ ادغام کریں غنے کے ساتھ، تو یوں پڑھیں گے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. آیت نمبر 22. وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون. آیت نمبر 23. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، قاف کی ادائیگی پہ توجہ دیں، قاف. وَلَقَدْ، دال پہ قلقلہ ہوگا. وَلَقَدْ رَآهُ، رَآهُ، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. یہ جو ہا ہے اسے جلدی پڑھیں گے، اور اگر اسی کے اوپر الٹا پیش ہو تو پھر کھینچ کر کے پڑھیں گے. تو الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اور جو سیدھا پیش ہے اسے جلدی پڑھتے ہیں. اور دال میں ساکن ہے قلقلہ کریں، را کو پر کر کے پڑھیں. قاف کی ادائیگی میں خاص طور سے توجہ دیں، یوں پڑھیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. آیت نمبر 24. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، ما الف کو کھینچیں، وَمَا هُوَ، وَمَا هُوَ، وَمَا هُوَ نہیں کہیں گے، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. آیت نمبر 25. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہاں پہ بھی الف مدہ ہے، اسے تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں، اور ہوا جلدی سے بولیں، ہوا. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ، قاف واو زبر قو، یہ بھی واو ساکن کے بعد کیا ہے؟
اس سے پہلے حرف پہ زبر، یہ کیا ہے بولیے؟ اس سے پہلے بتایا گیا یہ واو لین ہے، بقولی وما هو بقول الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 26 یوں پڑھیں گے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ یہ یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں، اور یا لین کو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو یوں بولیں گے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ آیت نمبر 27، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 28، لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ، لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ۔ یہ نون ساکن کے بعد حرف یرملون آیا ہے، یہاں پہ یا ہے حرف یرملون میں سے، تو ادغام ہوگا مع الغنہ ہوگا، ادغام مع الغنہ، ان یستقیم، یہ یا مدہ ہے اور وقف کریں گے، کھینچ کر کے پڑھیں گے، یہاں پہ مد ہوگا، ان یستقیم۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہاں پہ وقف کر دیجئے۔ اب اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں، یہ قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہاں پہ علامت وقف کچھ بھی نہیں ہے، نہ تا بنا ہے، نہ جیم بنا ہے، نہ کوئی آیت ہے، اور آپ نے یہاں پہ وقف کر دیا، تو اب آپ کو اعادہ کرنا ہے، یعنی پیچھے سے لوٹانے کو اعادہ کہتے ہیں، اور اس کا اعادہ یہاں سے ہوگا، اس جگہ سے۔ اور اگر آپ چاہیں تو اللہ سے بھی کر سکتے ہیں، اور یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، تو یوں پڑھیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ پھر سے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اب یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، اسلام کو پر کر کے پڑھیں گے، ان یشاء اللہ، اور رب العالمین، رب العالمین، را کے اوپر زبر ہے، اس کو پر کر کے پڑھیں، رب العالمین، اور ایک ساتھ اگر پڑھتے تو یوں پڑھیں گے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا آپ کا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ اب بہت ہی جلد یہ 30واں پارہ مکمل ہونے والا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن شریف پڑھانے کی توفیق بخشی، اور آپ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے لیے بہت ہی شکریہ۔ اور آپ لوگوں کے لیے قرآن شریف کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے، اور ہمارے لیے بھی، اور ہم سب کی اللہ تبارک و تعالی دامن کو خوشیوں سے بھر دے، ہم لوگوں کے ہر جائز خواہشات کو اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے۔ ملتے ہیں پھر آگے اپنے سبق میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔